السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے لے کر انشاءاللہ اس کے آگے تک کی تلاوت کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ قال، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ ربی، رب، وا کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے اور را کو با میں ملائیں گے، کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ انی نون مشدد، اس میں غنہ ہوگا، اور نی یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔ دعو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ قومی، واولین، یہاں بھی واولین، واو ساکن واولین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ می یا مدہ ہے۔ لیلا ونہارا، می یا مدہ، یالین، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ لیلا ونہارا، لوں یا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ، لوں، اور یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف واو، یا واو میم نون، یہاں واو ہے، غنہ کر کے نہا را، اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف مدہ لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے نہارن سے نہا را۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، اور اگر لیلا و نہارن کو فلم یزدہم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اخفاء حقیقی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں فا آ جائے گی، اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ لیلا ونہارا فلم یزدہم،
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس میں اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یزدہم دال پر قلقلہ کیوں؟ قاعدہ ہے حروف قلقلہ پر جب بھی جزم آئے گا، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، جب ان حرفوں پر جزم آئے گا تو وہاں قلقلہ ہوگا، چاہے کلمے کے درمیان یا کلمے کے آخر میں، وقفہ کی صورت میں یا وصل کی صورت میں. ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دعائی پہلے دعا یہاں مد متصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں طول ہے. اور الا یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، دعا الگ ہے اور یہ حمزہ یا زیر یہ الگ کلمہ ہے اور الا الگ کلمہ ہے، تو یہاں مد منفصل ہو جائے گا. الا کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. الا فرارا فرارا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اور وقفہ کی صورت میں دو زبر کی تنوین پر ایک زبر باقی رہے گی اور دوسری زبر کے مقام الف مدہ لائیں گے، جیسے فرارن سے فرارا، اور یہاں بھی را پر ہوگی دوسری والی را، کیونکہ اس کے اوپر وقف کی صورت میں زبر آئے گی. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ وَإِنِّي نون مشدد اور نی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کلما الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. دعوتہم دعو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. تو ہم لتغفر لہم، تو ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لتغفر را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاعدہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. فر لہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جعلوا اصابعهم مد منفصل، کیوں؟ کہ جعلوا اور اصا دونوں الگ الگ کلمے ہیں. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. اصا صاد کو موٹا پڑھیں گے اور الف بھی موٹی پڑھی جائے گی، اور الف مدہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، کیونکہ الف اس لیے موٹی پڑھی جائے گی کہ یہ حروف مستعلیہ کے بعد آ رہی ہے. اصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فی آذانهم اور یہاں مد منفصل، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے تو یہ مد منفصل ہوگا، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. آذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور ذا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اس کو یہ دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نہم واستغشوا
میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. وَاسْتَغْشَوْا وَاسْتَغْشَوْا. واولین واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. ثِيَابَهُمْ ثِيَا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بَهُمْ وَأَصَرُّوا اور یہاں اظہار شفوی. وَأَصَرُّوا صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَاسْتَكْبَرُوا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. وَاسْتَكْبَرُوا را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے, را کو سین میں ملائیں گے کیونکہ یہ جو ہے الف نہیں پڑھی جائے گی, یہ الف وصلی ہے, وصل کی صورت میں یہاں یہ الف گر جائے گا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا را کو سین میں ملائیں گے. تکبارا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف مدہ لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی, جیسے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا سے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.